علیہ وآلہ وسلم کے بے بنف شانوں والے دربار پاک کو پیش کرتے ہوئے میں دل کی اتھا گہرائیوں سے عزت مآب جناب گورنر سندھ اور جناب صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس انتہائی خوبصورت محفل میلاد پاک کے انعقاد پر الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کا شکر، اس کا کرم، اس کا فضل اور اس کے بے پناہ احسان اس خوبصورت شب مبارک ہمیں اس مقام پر نصیب ہوئی۔ اس کا سہرا 100% گورنر صاحب کے ساتھ بنتا ہے کہ جنہوں نے اپنی محبت اور عقیدت کے ساتھ اس خوبصورت محفل پاک کو سجایا، انہوں نے سجانے میں کسر نہیں چھوڑی اور الحمدللہ ثم الحمدللہ قبلہ صاحب نے اسے گرمانے میں کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر احسان ادا کریں، جب بھی ایسی محافل نصیب ہوں تو کوشش کیا کریں کہ گھر جا کر ان لمحات کے نصیب ہونے کو، یہ لمحات آپ بستر پہ بھی ہو سکتے تھے، کہیں بھی ہو سکتے تھے، یہ محافل قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کا بہت بڑا کرم ہوتا ہے کہ لمحات اس کی یاد میں اور اس کے حبیب علیہ السلام کی یاد میں نصیب ہو۔ ہمیں یوں بھی نظر آتا ہے کہ جنتی ویسے جنت میں پہنچ گیا، بے پناہ کرم ہو گیا، بے پناہ احسان ہو گیا، لیکن ایک بات پر جنتی بھی ادھر ایک حسرت اس کے دل میں ہوگی کہ کاش اگر جب یہ اجر ملے گا نا ادھر آگے جانے کے بعد، تو اس وقت وہ اس حسرت کرے گا کہ کاش آپ تو بہت خوش نصیب ہیں، ایسے بے شمار محافل سے جاتے ہیں، اتنے لوگ آتے ہیں، لیکن جو بندہ بھی اس میں کچھ وقت گزار کے جائے گا اور جب اس کو اس کا اجر ملے گا تو جنتی بھی خواہش کرے گا کہ کاش میں ایک نہیں دو نہیں چار نہیں آٹھ نہیں 12 زیادہ سے زیادہ محافل میں شریک ہوتا تو مجھے اس کا کتنا اجر نصیب ہوتا۔ یہ محافل مقدر والوں کو، نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہیں، اس پہ اپنے رب کا شکر بھی ادا کیجیے۔ یہ لمحات بڑے قیمتی ہوتے ہیں، ادھر پتہ نہیں چلتا، لیکن آگے جانے کے بعد ان لمحات کی قدر و منزلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے اپنی بات کو ضرورت نہیں ہے، خوبصورت امام غزالی فرماتے ہیں ایک شخص اپنے کسی دوست کے گھر گیا، اس نے اسے بٹھایا اپنی بیٹھک میں، جدھر مہمانوں کو بٹھایا جاتا ہے، ڈرائنگ روم کہہ لیں، جو بھی جگہ تھی، اور وہ اندر گیا اس کے لیے چائے اور پانی کا کہنے کے لیے۔ جب وہ گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ جو اس کا دوست آیا تھا اس کے گھر میں، جو اس کے دوسرا جو دوست گیا تھا، تو اس نے دیکھا کہ کوئی چیز چمک رہی ہے، اس کو اٹھایا۔ اٹھانے کے بعد انگلی میں دیکھا تو بڑا بیش قیمت ہیرا تھا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا، اتنی دیر میں وہ چائے کا کہہ کے اندر آ گیا کہ میرا دوست آیا ہے، چائے لاؤ۔ اس نے دیکھا کہ وہ اس ہیرے کو لے کر دیکھ رہا ہے، اور اس نے اسے پوچھا کہ تجھے اس کی قدر نہیں، تو نے اسے پھینک دیا یہاں پر۔ اس نے کہا کہ اس کی کیا کوئی قیمت ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو بڑا بیش قیمت ہے، تو میرا دوست ہے، کوشش کروں گا کہ اس کی قیمت لگا سکوں۔ اس نے اس کی جب قیمت لگائی تو اس شخص نے رونا شروع کر دیا۔ وہ پوچھنے لگا کہ کیا میں نے کم لگائی یا تو نے پھینک رکھا تھا؟ اس نے کہا بات تو یہ نہیں، بات قیمت تو نے وہ لگائی کہ جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ معاملہ یوں ہے کہ میں کسی جگہ سے گزر رہا تھا، مجھے ایک تھیلی ملی، اس میں یہ بہت سارے بھرے ہوئے تھے، میں نے یہ پتھر سمجھا، راستے میں گزرتا ہوا کوئی یہاں پھینکا، کوئی یہاں پھینکا، اور واپس جب گھر پہنچا تو میں نے سمجھا یہ تھیلی خالی ہے، اسے میں نے پھینک دیا۔ اس میں ایک تھا جو تجھے مل گیا اور تجھے یہ قیمت لگائی، میں روز پہ رہا ہوں کہ کاش وہ پوری کی پوری تھیلی میرے پاس ہوتی تو میں کتنا امیر کبیر بندہ بن جاتا۔ امام غزالی نتیجہ نکالتے ہیں، ادھر ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ کتنا بڑا کرم ہوا کامران صاحب کے اوپر کہ انہوں نے یہ محفل سجائی اس کے حبیب علیہ السلام کی، جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں
نظر آتا ہے کہ جب یہ محفل سجتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے تمام دروازے مسافر کے اوپر کھول ڈالتے ہیں. آپ لوگ آئے, آپ نے یہ وقت گزارا, اس وقت کی جب آگے قیمت لگے گی نا تو اس وقت آپ لوگ کہو گے کہ کاش ہر رات گورنر ہاؤس ہوتا, اس طرح یہ ماحول ہوتا, اور ہم اللہ اس کے حبیب علیہ السلام یہ آگے کی بات ہے بیٹا جس میں نے بھی جانا اور آپ نے بھی جانا ہے. یہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے, باقی زندگی بقا آگے کی زندگی میں ہے, جو ہمیشہ کی زندگی ہے, یہ اس کے لیے آپ اثاثہ اکٹھا کرتے ہیں. کوشش کیا کریں کہ جب ایسی محبت میں آئے, یہ تو آنا ہی آتا ہی وہ ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چیز ہی ایسی ہے کہ اگر کسی کا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دھڑکے نا تو وہ جان لے کہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. اس محفل کی طرف قدم بڑھتا ہی وہ ہے اس کا جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کی بات ہے کہ قبلہ صاحب کی خوبصورت گفتگو بھی آپ نے سنی, بیان بھی سنا, ان چیزوں کو سمجھا بھی کریں اور اس پہ عمل کی بھی کوشش کیا کریں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم, اپنے فضل اور اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے جتنے خوبصورت سراخاز رات نے پڑھا, جو کچھ بھی اس جگہ پہ ہوا, سب سے پہلے بھی میں نے کہا پھر کو رہتا ہوں کہ سیرا ان کے ساتھ سکتے ہیں. میں دعا سے جانے سے پہلے ایک وزیرالدین صاحب جن کے سے قبل گورنر صاحب نے ذکر کیا, شہباز صاحب کے والد گرامی, اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کا سکتا ان کے درجات بلند فرمائے. شہباز بیٹا بھی میرے ساتھ آئے, شہباز بیٹے کی اہلیہ شاید ادھر موجود ہوں گی, وہ بھی ہمارے ساتھ ہی آئے, ان کی آج سالگرہ بھی ہے. اس کے لیے میری ڈھیروں دعائیں اس بیٹی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سے دین و دنیا کی تمام برکتوں رحمتوں سے نوازے. شہباز صاحب کو, ان کے بچوں کو, ان کی اہلیہ کو, ان کے ماں کو سایہ کے اوپر سلامت رکھے اور ان سب کو ڈھیر و ڈھیر رحمت و برکتوں سے نوازے. ان محافل سے کوئی اس میں محافل میں آتا ہی خوش نصیب ہے, اور ادھر سے خالی کوئی نہیں لوٹتا. انہیں اپنی برکت پہ اتنی خوبصورت ترین محفل نصیب ہوئی. اللہ تعالیٰ انہیں لمبی صحت والی, خوشیوں والی, رحمت و برکتوں سے بھری ہوئی زندگی عطا فرمائے. ایک منٹ سب اللہ کا ذکر کر لیجیے, میرے ساتھ ہی دعا کرتے ہیں. اللہ ہو, 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 اللہ 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 سچا, اللہ 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 ہی اللہ, صحیح اللہ, صحیح اللہ, صحیح اللہ, الصلاة والسلام على حبيبه سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا ومرجعنا ومأوانا وراحة قلوبنا وسرور أبداننا وشرف يوم محشرنا ودافع بلائنا ودافع بلائنا ودافع بلائنا ومن جعلنا وواقينا من عذاب الله محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يا إلهي وحمد هذه اجعلنا مسلمان الرجاء والغرام ووفقنا للطاعات والعبادات. يا إلهي اقزنا من الآفات والبليات وباركنا في الرزق والعمر والمال والأولاد والأجساد والسلامات. ربنا واجعلنا من لدنك وليا, ربنا واجعلنا من لدنك نصيرا, نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
لكن الوجوه بفضلك وحبيبك الهوى أن أضواء رجعاننا من الطرقات الصفرى والنيران. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك الهادي وحب من حبك وحب نبيك الهادي ولا تخيبنا ببابك يا أحكم الحاكمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من كل الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب. اللهم يسر سبيل على بيت حبيبك العالي وعلى بيتك الحرام وحرمة نبي علیہ الصلاة والسلام. اے کریم کرم فرما اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ کرم فرما. معراج شریف کا صدقہ کرم فرما. اے کریم گورنر صاحب اس خوبصورت سے اتنی خوبصورت انہوں نے محفل پاک سے جائی. اے کریم ان کے مقدر کو اس سے بڑھ کر سجا. اے کریم انہیں گھر کا سکون عطا فرما. ان کے پورے خاندان کی جہادت سے حفاظت فرما. دین اور دنیا کی تمام کامیابیوں سے پناہ فرما. ان کی عزتوں میں مزید اضافہ فرما. اے کریم کرم فرما اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے قبلہ صاحب کی چہار جانب سے حفاظت فرما. انہیں حاسدین کے حسد، شریروں کے خلاف، منافقین کی منافقت، ساحروں کا سحر، جھوٹوں کے جھوٹ، سازشوں کی سازش سے محفوظ فرما. اے کریم انہیں اپنے مشن میں کامیابی عطا فرما. ان کی غائبانہ مدد فرما. صبح سب کی حفاظت فرما. عیدگاہ کی حفاظت فرما. عیدگاہ کی جسمانی اولاد کی حفاظت فرما. عیدگاہ کی تمام روحانی اولاد کی حفاظت فرما. اے کریم اپنی رحمتوں میں تمام دروازے ہم سب کے اوپر کھول. اے کریم جتنے حاضر ہیں سب کے اوپر اپنے فضل و کرم کی بارش نازل فرما. دین اور دنیا میں کامیابی عطا فرما. خاص طور پہ کو سجانے والے قبلہ عزت مآب گورنر صاحب ان کو بے شمار کرم کے ساتھ نواز، بے پناہ احسانوں کے ساتھ نواز. اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے کرم فرما. ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھ اپنی رحمت کی طرف دیکھ. اے کریم اپنی رحمتوں کے تمام دروازے ہم سب کے اوپر کھول. اے کریم جتنے حاضر ہیں سب کی جائز خواہشات کو قبول فرما. نیک تمناؤں کو قبول فرما. خالی جھولیوں کو اپنی رحمتوں کے ساتھ فرما. اے کریم ہم سب کو جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی تقویٰ والی، پاکیزہ خیالات والی، اچھی نیت والی، نیک گمان والی، پاکیزہ ترین زندگی عطا فرما. ایمان والی موت عطا فرما. مدینہ پاک کی موت عطا فرما. اے کریم کی اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما. جن کی اولاد ہے اولاد کو فرما بردار بنا. اولاد کو صراط مستقیم کے اوپر قائم کر. اے کریم جن والدین کو اولاد کے مناسب رشتے نہیں ملتے، مناسب رشتے عطا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. کاروباروں میں برکت عطا فرما. کوئی کسی پریشانی میں اس کی پریشانی دور فرما. کوئی کسی مشکل میں اس کی مشکل آسان فرما. اور جیسا کہ مجھے کہا گیا سے پتہ چلتا ہے ان کی خوبصورت شخصیت گورنر صاحب کی ہے بھی ایسی کہ ادھر آنے والے تیری مخلوق میں خدا کی مدد بھی کی جاتی ہے، ان کا خیال بھی رکھا جاتا ہے. اے کریم کرم فرما، احسان فرما. جس طرح یہ تیری مخلوق کا خیال رکھتے ہیں عزت مآب گورنر صاحب تو ان کا خیال رکھنا. اے کریم انہیں مزید کرم کے ساتھ فرما. اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم سب کو عطا فرما. دنیا میں بھی بھلائی، آخرت میں بھی بھلائی، اور بچا ہم سب کو دوزخ کے عذاب سے. آمین. اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سب کو گھروں کا سکون عطا فرما. دلوں کا اطمینان عطا فرما. فراخی رزق عطا فرما. اے کریم کرم فرما کر اس خوبصورت اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کے صدقے سب کو اپنے بے پناہ فضل و کرم کے ساتھ فرما. اے کریم ہمارے پیارے وطن پاکستان کی حفاظت فرما. اے کریم ہمارے پیارے وطن پاکستان کی حفاظت فرما. اس کے محافظوں کی حفاظت فرما. افواج پاکستان کی حفاظت فرما. اے کریم جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں سب کو اپنی حفاظت فرما. اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے عالم اسلام کی حفاظت فرما. اے کریم عالم اسلام کو فہم، اتفاق و محبت عطا فرما. اے کریم کرم فرما. جہاں بھی کوئی بھی ظالم ظلم کر رہا ہے ظالم کو ہدایت عطا فرما. اور مظلوموں کی غائبانہ مدد فرما. اے کریم اپنی کل مخلوق کی خیر فرما. اے کریم اپنی کل مخلوق کی خیر فرما. سب کا
کا تعلق مدینہ پاک سے جوڑ دے، سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انت حافظنا، انت ناصرنا، انت ہادینا، انت راشدنا، انت دلیلنا، انت ولینا، فارحم علینا ولا تعذبنا بذنوبنا ولا تبتلینا بذنوبنا ولا تسلط علینا الظالمین بذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وهب لنا من لدنک رحمة انک انت الوهاب، انت الوهاب، انت الوهاب، وحرمة نبی سید الابرار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشه محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، یا رب یا کریم، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا کریم۔ اے کریم، اے کرم، اے فضل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے عرفان بھائی صاحب کے والد گرامی بیمار شدید دین کرم فرما، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں شفا آمین۔ جتنے حاضر ہیں کسی کو محروم خاص کیا مزید لگن سے برکتوں سے پورے گھرانے کے چاہت سے اور دین و دنیا کے تمام